بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے ہمیں اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے ہماری جولیاں بھر بھر کر نوازا، انعامات کی بارش فرمائی، اس کی نعمتوں، رحمتوں، مہربانیوں اور برکتوں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میں ہوں طارق چودھری، اپنے یوٹیوب چینل پہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں آج ہے سوموار، 11 مئی۔ آج بات ہوگی واجہ ضیاء کمیشن کے حوالے سے، جو انتہائی متحرک نظر آ رہا ہے، جس کمیشن میں کل بہت بڑے بڑے انکشافات ہوئے، نیا پینڈورا باکس کھول گیا۔ 300 ارب کی چینی غیر رجسٹرڈ خریداروں کو بیچ دی گئی۔ غیر رجسٹرڈ خریداروں کا ٹیکس ریکارڈ ہے ہی نہیں۔ حمزہ شوگر ملز نے 31,000 غیر رجسٹرڈ خریداروں کو چینی بیچی۔ السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم واجہ ضیاء کمیشن میں ہونے والے انکشافات پہ بات کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ طارق چودھری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے، اور جو معلومات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایف آئی اے کے سربراہ واجہ ضیاء کی قیادت میں جو کمیشن بنایا گیا، پاکستانی عوام کو اور حکومت پاکستان کو چینی اور آٹے کے حوالے سے دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والی ایک لمبی داستان کی تحقیقات کے لیے اتوار کے روز تحقیقاتی کمیشن کی 9 گھنٹے کی انکوائری نے ایک بہت بڑا نیا پینڈورا باکس کھول کے رکھ دیا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کمیشن کو قطعاً مطمئن نہ کر سکی۔ آنے والے تمام عہدیداران کے بیانات کمیشن نے قلم بند کر لیے۔ خاص طور پہ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداران 50,000 غیر رجسٹرڈ خریداروں اور 120 ارب کے اضافی منافع کے حوالے سے کمیشن کو ذرا بھی متاثر اور مطمئن نہیں کر سکے۔ سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ تمام کی تمام 80 سے زائد شوگر ملز کی تحقیقات کروائی جائیں، صرف 9 شوگر ملوں کی تحقیقات اور فرانزک آڈٹ مخصوص شخصیات کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ شوگر ایسوسی ایشن نے آؤٹ آف دا بک
چینی کی خریداری اور فروخت کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے تحقیقاتی کمیشن میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، وزیر اعلی پنجاب اور وفاقی وزیر اسد عمر کو بھی تحقیقات میں شامل کرنے کا صوبائی شوگر ملز ایسوسی ایشن کا مطالبہ کمیشن کے سامنے دہرایا۔ آل پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے صدر اسلم فاروق اپنے ساتھیوں سکندر خان، تارا چند اور نعمان خان کے ساتھ تحقیقاتی کمیشن کے روبرو پیش ہوئے۔ تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ واجد ضیاء نے دیگر ارکان کمیشن گوہر نفیس، احمد کمال، بلال رسول، ماجد حسین اور بشیر اللہ خان کی موجودگی میں ایسوسی ایشن کے عہدیداران کے بیانات کو قلم بند کیا۔ اس موقع پر شوگر ملوں کے سی ای اوز بھی موجود تھے۔ یہ سی ای اوز کن ملوں کی نمائندگی کر رہے تھے؟ تو ان میں شامل تھے جن کی یہ نمائندگی کر رہے تھے، جن اداروں کی، ملوں کی: جہانگیر ترین، شمیم خان، مخدوم شہریار، چودھری وحید، سلمان شہباز اور حمزہ شوگر ملز کی نمائندگی یہ لوگ کر رہے تھے۔ مل اونرز کو بھی تحقیقاتی کمیشن میں انکوائری کے لیے طلب کیا گیا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے ڈائریکٹرز کو کمیشن میں بھیجا۔ تحقیقاتی کمیشن کا رخ سوالات ان معاملات کی طرف تھے: چینی پر کس قدر سبسڈی لی گئی، چینی کی درآمد کے معاملات، چینی کی قیمتیں اوریجنل اور بڑھائی گئی، چینی کی خرید اور فروخت میں کتنا ٹیکس چوری کیا گیا، بے نامی ٹرانزیکشنز کس قدر ہوئیں، غیر رجسٹرڈ ایجنٹس کی تعداد اور ان کی کیفیت، مڈل مین کا کردار، یہ سارے معاملات تھے جن کے ارد گرد تحقیقاتی کمیشن کی ساری کارروائی مرتکز تھی، اور انہی سوالات کا جواب شوگر ملز ایسوسی ایشن کی طرف سے مطلوب تھا۔ کمیشن نے یہ بھی پوچھا کہ 50,000 غیر رجسٹرڈ خریدار یہ کون تھے، اور ان کی طرف سے 300 ارب کی چینی کیسے خرید لی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان بھر میں چینی کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ حمزہ شوگر ملز نے 31,000 غیر رجسٹرڈ خریداروں کو چینی کیسے بیچ ڈالی؟ 50,000 غیر رجسٹرڈ خریداروں کا ٹیکس ریکارڈ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے بڑی حیرت کا اظہار کیا گیا۔ تحقیقاتی کمیشن کی کارروائی صبح 10 سے شام 7 بجے افطاری کے وقت تک جاری رہی۔
नाज़रीन, अभी 2 दिन पहले ही साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर भी तहकीकाती कमीशन के सामने पेश हुए थे, अपनी ही रिक्वेस्ट पे, बार बार रिक्वेस्ट पे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है चीनी स्कैंडल में मुआवनत के लिए, चीनी की खरीदो फरोख्त में घपलों के हवाले से। तो कमीशन हमें बुलाए ताकि हम कमीशन की मुआवनत कर सकें। बिलाखिर कमीशन ने उन्हें तलब कर लिया, पेश हो गए वो। जब उनसे डॉक्यूमेंट्स का मुतालबा किया गया, दस्तावेजात मांगे गए जिससे चीनी स्कैंडल में मुआवनत हो सकती हो, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम कोई दस्तावेजात नहीं लेके आए। जब उन्हें कहा गया जी ठीक है, फिर मुआवनत करें कमीशन की, बताएं आप क्या क्या इंफॉर्मेशन मुहैया कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम तो ज़बानी कलामी बातें करने आए हैं, हमारे पास कोई भी ठोस दस्तावेज और ना ही कोई ठोस इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को भी तहकीकाती कमीशन तलब करे, क्योंकि सब्सिडी का हुक्म उन्होंने ही दिया था। और इस तरह से वो लगता ये है कि सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए वहां गए थे, और जैसे वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कोई भी मौका ज़ाया नहीं जाने देते, उन्होंने इस मौके को भी अपने सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुए और लोगों को पता चल गया कि ये गैर संजीदा लोग हैं, इनके पास कोई ठोस मालूमात नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन ये बार बार तहकीकाती कमीशन को अप्रोच कर रहे थे कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमें भी बुलाया जाए, और जब बुलाया गया तो कुछ भी नहीं था। अब चीनी कमीशन की रिपोर्ट जो यकीनन आने वाले चंद दिनों में आने वाली है, लगता है इंतहाई होशरुबा होगी, और इतवार की 9 घंटे की कार्रवाई ने उन लोगों को भी हिला कर रख दिया है जो ये अफवाहें दिन रात उड़ा रहे थे कि चीनी कमीशन रिपोर्ट नहीं आएगी। माफिया ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इरादे मुतज़लज़ल कर दिए हैं, क्योंकि चीनी माफिया इतना ताकतवर है कि इमरान खान की हुकूमत के डामाडोल होने का भी खतरा था, लिहाजा इमरान खान ने हथियार डाल दिए, और जहांगीर तरीन और इमरान खान की तरफ जो तनाव था वो भी कम होने लगा है, और इस तरह से ये आटा चीनी स्कैंडल और इसमें होने वाले सारे घपले, उन पे मीठे पाव फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। राब्तों की बातें भी बबांगे दोहल की गई कि इमरान जहांगीर राब्ता हो गया है, मुलाकात की बात भी हुई, परवेज खटक और जहांगीर तरीन के मुलाकात के बारे में भी बातें सुनाई दी कि इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात हुई है, और जहांगीर तरीन को यकीन दहानी करवाई गई है कि जल्द ही उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से करवा दी जाएगी।
لیکن کمیشن کی کل کی مسلسل 9 گھنٹے کی کارروائی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ ساری باتیں، ان کی حیثیت گلی محلے میں اڑائی جانے والی افواہوں سے کچھ بھی زیادہ نہ تھی، اور بالکل واضح ہو گیا کہ جب تک جہانگیر ترین فرانزٹ آڈٹ میں کلیئر نہیں ہو جاتے، عمران خان سے ان کی ملاقات کا کوئی چانس دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ تحقیقاتی کمیشن کے ہاتھ مافیا کی گردنیں ناپنے کے لیے مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں، اور بہت ہی انکشافات بھری یہ رپورٹ جلد ہی وزیر اعظم کو پیش کر دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ ملک کی عوام کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے احتساب اور قانون کی گرفت میں نظر آئیں گی۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ جو سی ای اوز تو آگے، لیکن شوگر ملز کے اونرز تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے، یہ فیصلہ کرنا کمیشن کا کام ہے کہ انہیں دوبارہ بلایا جاتا ہے یا نہیں بلایا جاتا۔ کیا شوگر ملز ایسوسی ایشن کے مطالبے پر کمیشن ساری کی ساری 80 سے زائد شوگر ملوں کے فرانزک آڈٹ کا فیصلہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ صرف 9 شوگر ملوں تک ہی محدود رہتا ہے؟ وفاقی وزیر اسد عمر نے ایسوسی ایشن کے مطالبے پر یہ واضح کر دیا ہے کہ کمیشن انہیں بلائے تو وہ ضرور کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ ساری صورتحال میں دکھائی دیتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا بچنا نہ صرف مشکل نظر آتا ہے، بلکہ دن بدن مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔